خوش آمدید ولی افندی. شکریہ شیخ محترم. خوش آمدید آپ سب کو. بیٹا وہ گندوز لیکن تمہارا بھائی جنگ سے لوٹا ابھی تک نہ جی؟ وہ وہیں ہے اب تک شیخ صاحب، بس پیغام بھجوا دیا ہے اس نے. مسلمان غازی ہوتا ہے یا پھر شہید. عمل کے غازی بہت اٹھ رہے ہیں قوم میں. مجھ جیسے گفتار کے غازی بیٹھے رہ جاتے ہیں گھر میں. آئینال نظر نہیں آ رہا؟ آئینال سامنے ہو تو لگتا ہے ہر بات واضح سجائی دے رہی ہے مجھے، خواہ آئینہ ہو خواہ آئینال. حقیقت دکھائی دیتی ہے دونوں میں. آئینہ دار ہے آئینے سے، آئینہ آئینہ دار سے. دونوں ہی سامنے والے کو وہی عکس دکھاتے ہیں جو اس کی اصل ہے. کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومن کا آئینہ ہے. ہم سبھی کو کبھی نہ کبھی آئینہ لازمی چاہیے ہوتا ہے. کیا کام ہے آئینے کا؟ تم اس کے روبرو جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اسے حقیقت کے طور پر دکھا دیتا ہے. جو بے عیب ہوگا اسے بے عیب ہی دکھائے گا ہمیشہ، اور جو عیب دار ہوگا اس کا عیب سامنے لے آئے گا. آئینے کا قصور کبھی بھی نہیں ہوتا دکھانے میں. نہ کسی کا حکم چلتا ہے اس پر، نہ وہ کسی پر حکم چلاتا ہے کبھی. 1000 سال تک بھی اگر اسے سجدے کرتے رہو آئینہ کبھی تمہاری حمایت میں جھوٹ نہیں بولے گا. جو نظر آئے گا وہی دکھائے گا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے تم 2 صدیوں تک آئینے کو اپنا غلام بنائے رکھو. اپنی مرضی کا منظر دیکھنے کے لیے اس پر ظلم و ستم کرتے رہو، یا چاہے پیار سے چمکارتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. وہ ویسا ہی آئینہ رہے گا. پھر بھی مومن کا آئینہ ہے. یہی فرمایا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی آپ نے آئینے کی ضرورت سے انکار نہیں کیا. خدا نخواستہ کوئی کمی تھی کیا اس مبارک وجود میں؟ بولو. حضرت موسیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی تعلیم دی تھی. حق تعالیٰ کی مخلوقات جتنی بھی ہیں اصل میں انسانوں کو یہی بات سمجھاتی ہیں. اپنے لیے آئینہ تلاش کرو. آئینے میں کوئی قصور نظر آنے لگے تو آئینہ مت توڑو. قصور تو دیکھنے والے میں ہے. آئینے کا کیا گناہ ہے اے غافل؟ بس آئینال کی غیر موجودگی میں آئینے سے متعلق اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا.